اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم ٹی وی۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم فن تصوف کی چند بنیادی کتب کا اجمالی تعارف پیش کریں گے۔ جس کتاب سے ہم اس سیریز کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کو فن تصوف کی اولین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب اللمع فی التصوف ہے اور اس کتاب کے مصنف طاؤس الفقراء الشیخ الکبیر ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 378 ہجری ہے۔ کتاب پر تبصرے سے قبل اس جلیل القدر صوفی اور اس کتاب کے مصنف ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کا ایک مختصر جائزہ پیش خدمت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبداللہ بن علی ہے جبکہ ابو نصر سراج کی کنیت اور لقب سے معروف ہے۔ صوفیہ کرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طاؤس الفقراء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے ضلع طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باطنی علوم کے ساتھ ساتھ مروجہ ظاہری علوم میں بھی کمال رکھتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صوفیاء کے ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی علوم پر مکمل قدرت اور دسترس رکھتے تھے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے در فنون کامل بود کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عظمت کو بیان کیا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو الشیخ الکبیر اور الشیخ الصوفیاء کے لقب سے یاد فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں آپ کے بغداد شریف کے سفر کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے ایک مسجد میں قیام کیا اور وہاں رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح میں 5 قرآن پاک ختم کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ کی ملاقات حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 253 ہجری اور عبداللہ دستری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 283 ہجری سے ہوئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ طویل العمر بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللمع کے علاوہ دیگر بھی تصوف پر کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن آج ہمیں وہ کتابیں ناپید نظر آتی ہیں بلکہ ان کے نام بھی معلوم نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رجب المرجب 378 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور طوس میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ کتاب اللمع فی التصوف کو علم تصوف کی اولین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یوں تو اس کتاب سے قبل عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد والرقاق اور شیخ حارث بن اسد محاسبی کی الرعایہ لحقوق اللہ کتب لکھی جا چکی تھیں جن میں ایسی احادیث کو جمع کر دیا گیا تھا جس سے زہد و تقوی کی تعلیم ملتی ہے۔ امام ابو بکر کلابازی کی کتاب التعارف بھی اسی دوران میں لکھی گئی جس میں صوفیاء کے عقائد کو بیان کیا گیا تھا۔ تاہم علم تصوف پر باقاعدہ مستقل اور مربوط اولین تصنیف شیخ ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللمع فی التصوف ہی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کو بڑے بڑے ائمہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں ایک بڑا نام امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں آپ کے متعدد اقتباسات کو نقل فرمایا ہے، بلکہ بعد میں آنے والے صوفیاء نے بھی کثرت سے آپ کے اقتباسات کو اپنی تصوف کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ لیکن یہ کتاب دنیا سے ناپید ہو چکی تھی اور 100 سال پہلے لوگ صرف اس کے نام سے آشنا تھے، لیکن کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نکلسن نے جو فارسی کے استاد ہیں اور ایک بہت مایہ ناز مستشرق بھی ہیں، انہوں نے اس کتاب کے 2 نسخہ جات کو ڈھونڈ نکالا۔ ایک نسخہ 683 ہجری کا ہے اور ایک نسخہ 548 ہجری کا ہے۔ انہوں نے اس پر باقاعدہ تحقیقی کام کیا اور 5 سال کی مسلسل محنت کے بعد انہوں نے اس کتاب کو 1914 میں چند اپنی تحقیقی باتوں کے ساتھ شائع کی۔ ناظرین، اگر آپ علم تصوف، اسلامی تاریخ اور مسلم ممالک کی تحقیقی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دی مسلم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔